السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں گی آپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا دینی جذبہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت میں دین کا شوق اور نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانے میں عورت کو شروع ہی سے ایسا ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے یا کام کاج ہی کی دین کی طرف بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسا ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی تو اس سے تو نتیجہ پیدا ہوگا وہ ظاہر ہے۔ اگر ہم عورتوں کو دین میں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دین میں زیادہ شوق پیدا کریں گے۔ اس لیے ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو دین کی باتیں سکھانی چاہیے، نماز کے بارے میں بتانا چاہیے اور دینی باتوں سے ان لوگوں کو جوڑنا چاہیے۔ تجزیات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے اور خود پانی کی مشق بھر کر لاتی تھیں۔ یہ پہلے کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات، جب اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، آٹا بھی ہمیں خود ہی پیسنا پڑتا تھا اور پانی بھی ہمیں خود ہی بھر کے لانا پڑتا تھا دور سے، جس کی وجہ سے سینے پر مشق کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام بنیاں آئی۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھیں، اس لیے وہ وہاں جا کے کچھ بول نہیں پائیں۔ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم بھی ایک خادم مانگ لو، مطلب ایک کام کرنے والا مانگ لو، لیکن وہ بہت شرم مزاج تھی تو انہوں نے کچھ نہیں بول پائیں۔ اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی ان کو، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھیں؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں اور ماس کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں، ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، لیکن وہ شرم کے مارے نہیں مانگ پائی تھیں اور وہ واپس آ گئی تھیں، اس لیے گئی تھیں فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ برج روایت میں آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی میڑے کی کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹوں کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا تھا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتانے لگتے ہیں کہ ان کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا تھا، مطلب ایک ہی بچھانے والا تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس سمے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ کا چونگا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تقویٰ حاصل کر اور اس اللہ کے ڈر اور پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہیں اور گھر کے کاروبار کا انجام دیتے رہیں، اور جب سونے کے واسطے لوٹ
کرتے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، میں اللہ سے اور ان کے رسول سے راضی ہوں۔ تو آپ سبھی لوگوں کو بھی یہ پڑھنی چاہیے تسبیحات، آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ ہر نماز کے بعد ہی نہیں، اگر ہم فری بیٹھے ہوں تب بھی ہمیں یہ سب چیزیں پڑھنی چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔